بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نوٹیفیکیشن، چاروں طرف ایک ہی موضوع زیر بحث ہے۔ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ چند سطروں کا یہ نوٹیفیکیشن روک کر حکومت آخر ثابت کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ اس گستاخی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ خواجہ آصف کا اس سارے معاملے میں کیا کردار ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ کے پی میں گورنر راج لگانے کی دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں اور سہیل آفریدی کے خلاف حکومت نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ معروف صحافی سوراب برکت کی گرفتاری کیوں ضروری سمجھی گئی؟ کیوں انہیں نشان عبرت بنا کر صحافیوں کو کیا پیغام دیا جانا مقصود ہے؟ اس پر بات کریں گے ناظرین، مگر پہلے ذکر ہو جائے نوٹیفیکیشن کا۔ پچھلے کئی روز سے ملک میں صرف نوٹیفیکیشن کا شور ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی نوٹیفیکیشن پھنس گیا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ یہ جان بوجھ کر پھنسا دیا گیا ہے۔ پورے ملک میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، نوٹیفیکیشن۔ میرا خیال تھا ناظرین کہ یہ ساری بحث جو ہے یہ محفل آرائی کے لیے ہے، جب کوئی اور موضوع نہیں ملتا تو اس پر بات کر لی جاتی ہے۔ میں نے ایسی خبروں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور نہ ہی ابھی لے رہا ہوں، اس لیے کہ میرے ناظرین جانتے ہیں کہ میں نے اس پر بات کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھا۔ مگر ناظرین، اب نوٹیفیکیشن کے معاملے پر ایسے صحافی نے بات کی ہے جنہیں شریف فیملی کے گھر کا فرد کہا جاتا ہے۔ پہلے ایسے معاملات پر جب بھی شریف خاندان نے کوئی موقف دینا ہوتا تھا تو اس کے لیے مرحوم عرفان صدیقی صاحب کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد غالباً اب یہ فریضہ جو ہے محترم جناب ابصار عالم صاحب کو سونپ دیا گیا ہے، جنہوں نے سول ملٹری تعلقات پر ایسی گفتگو کی ہے جس نے کانوں سے دھواں نکال دیا ہے۔ ابصار عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں موجود 2-3 سویلین سے بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فوج کی طرف سے فرمائشیں بہت آتی ہیں، فرمائشیں پوری کر کر کے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو جو آپ کی سب سے بڑی فرمائش انہوں نے پوری کی تھی وہ ان سے بھی تو پوچھ کے دیکھ لینا۔ پھر ابصار عالم صاحب فرماتے ہیں کہ سول حکومت کو ان بڑھتی ہوئی فرمائشوں پر بہت اعتراض ہے۔ پہلے تو آپ کا دانا حوصلہ ہے جناب علی کہ آپ نے سول حکومت کتنے تمطراق کے ساتھ کہہ دیا ہے، الیکٹڈ حکومت، منتخب حکومت کتنے آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیا ہے، کس حوالے سے کہہ دیا ہے، یہ بھی آپ کی ہمت ہے۔ خیر، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی اس پر مطلب جو ان کا بیان جو بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی جب ایک عدالتی مفرور کو سرکاری طیارے میں وطن واپس لایا گیا ہے، اسے عدالتوں میں پیش کیے بغیر ہی کلین چٹ دے دی گئی ہے، تب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ جب 180 نشستیں جیتنے والے کی مشقیں کس دی گئی تھیں اور 17 سیٹوں والوں کو قوم پر مسلط کر دیا گیا تھا، تب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ خیر چھوڑیں، حکومت میں بٹھائے گئے یہ سویلین اسٹیبلشمنٹ سے جس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں اسے فی الحال رہنے دیں۔ ابصار عالم صاحب ناظرین یہیں پر نہیں رکے، ان کا کہنا یہ تھا کہ سویلین سائیڈ یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کا فوری تقرر ہو، مگر فوج ابھی اس تقرری کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کے بیان کو کہ جی عمران خان ہی نہیں ان کو لانے والوں کو بھی پکڑا جانا چاہیے، اس کے بعد فیلڈ مارشل کی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں گفتگو بتاتی ہے کہ سول ملٹری کے درمیان سب اچھا نہیں ہے۔ اب ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی ورکشاپ میں شریک سیاستدانوں سے کہا کہ آپ 2 لوگوں کے غلام ہیں۔ ان کا اشارہ نواز شریف اور زرداری کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیسرے یعنی عمران خان کا نام نہیں لیا۔ یعنی فیلڈ مارشل کی اس گفتگو سے بھی مستقبل کا منظرنامہ بنایا جا رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن آج نہیں نہ تو کل ہو جائے گا۔ فی الحال تو وہ کردار اپنی خیر بنائیں جن کی وجہ سے نوٹیفیکیشن کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ نوٹیفیکیشن سامنے آنے کے بعد خیر اور بھی باتیں کھل جائیں گی۔ ناظرین، یہ میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ یہ ایک جو میری ذاتی رائے ہے، یہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر جو ہے یہ اس کی اور 2-3 وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید نون لیگ اس طرح کی فرکشن پیدا کر کے یہ چاہتی ہے کہ اس کی جو کھوئی ہوئی مقبولیت ہے، جو تباہ شدہ ساکھ ہے، وہ کچھ بحال ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی حرکتیں کر کے نون لیگ کو اب کچھ نہیں ملنے والا۔
جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، شریف خاندان کے ترجمانوں کی گفتگو سے ایک چیز تو بہرحال کنفرم ہو گئی ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد کٹ پتلیوں کے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہنے والے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی وزیر اعظم کے ساتھ ملک سے باہر ہیں، مگر ان کے بارے میں یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پوری طرح کس کے کیمپ میں ہیں۔ اقبال سنگھیڑا کے معاملے میں ان کا دل ایسا ٹوٹا ہوا ہے کہ اب وہ ہر وقت لگائی بجائی کے موڈ میں بھی نظر آتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کا عمل جاری ہے مطلب نہیں، خواجہ صاحب یہ جو سطروں کا ایک نوٹیفیکیشن ہے، یہ جاری ہونا کیا ہوتا ہے؟ اسے جاری بھی آپ کی وزارت نے کرنا اور وزیر اعظم نے اس پہ صرف سائن کرنے۔ اس عمل کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جاری کیا مطلب ہے؟ حاتم طائی کی کہانی لکھنی ہے آپ نے؟ آپ کا جو بیان ہے خواجہ صاحب، وہ محض جلتی پر تیل کا کام کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ خواجہ صاحب بس اتنا آپ یاد رکھیں کہ ہاتھاں دیاں دتیاں کہتے ہیں جی، وہ دنداں کھولنیاں پہندیاں نے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا اب یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ وزیر دفاع صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ نوٹیفیکیشن تو ضروری ہے، نوٹیفیکیشن تو ہوگا۔ تو یہ آپ نے معاملہ مزید الجھا دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اداروں کے اندر بحث تو ہو رہی ہے، مگر اسے جس طرح میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے وہ نہ، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ نہ 100% درست ہے اور نہ ہی 100% غلط ہے۔ نوٹیفیکیشن اور نئی تقرریوں پر اختلاف رائے تو بہرحال موجود ہے اور یہ بالکل فطری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نون لیگ کی قیادت اور شریف خاندان اس معاملے میں اپنی ایک الگ رائے ضرور رکھتا ہے، مگر اس سے بنیاد بنا کر یہ سمجھ لینا کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی جہاد کرنے نکلے ہیں اور وہ بھی موجودہ اسمبلیوں میں اور ان میں موجود اپنے ارکان کے بل بوتے پر، نہ، یہ بہت بڑی خام خیالی ہے۔ شریف خاندان کے ہر فرد سے لے کر تمام ارکان اسمبلی جس طرح اسمبلی میں پہنچائے گئے ہیں، اس کے بعد تو یہ سارا کے سارا یہ 2.5 منٹ کا کھیل ہے، اور وہ بھی صرف ایک میجر لیول کے افسر کا۔ میاں نواز شریف صاحب جانتے ہیں کہ ان کے تمام جو قریبی بھی ادھر سے ادھر ایک آواز سے ان کی پوری نون لیگ جو ہے کھسک جائے گی۔ اگر میاں نواز شریف صاحب نے کچھ کرنا ہوتا تو کچھ ارشاد اپنی زبان سے بھی وہ کر دیتے۔ یہ اپنے پرانے اہلکاروں کے ذریعے جو ماحول بنانا چاہتے ہیں، اس بار اس میں ان کو کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب 8 فروری کو اپنی حیثیت بہت اچھی طرح جان چکے ہیں۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اداروں کے اندر تقرریوں کے حوالے سے ایک سے زیادہ آراء ضرور پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ایک دوست اور بہت سینئر اخبار نویس، بہت اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے جن کی بات، محمد طاہر صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ خواجہ آصف نے بہت دیر اور دور سے اپنی ٹویٹ میں پیغام دیا ہے کہ سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس سروسز کے نوٹیفیکیشن میں خام خواہی کی آسرائیاں کی جا رہی ہیں اور یہ عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ پیغام بجائے خود ایک فریب کاری پر مبنی ہے۔ وزیر دفاع نے یہ پیغام 30 دسمبر کو دیا۔ معاملہ اگر سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کا ہے تو یہ 27 دسمبر کو آنا چاہیے تھا، نہ کہ 29 دسمبر کو۔ 27 دسمبر کو سی ڈی ایف کے منصب کی آئینی شروعات ہوئی تھی، کیونکہ تاریخ کو چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی جو ہے، یہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے منصب کا باضابطہ اختتام ہو جاتا ہے اس تاریخ کو۔ پھر یہ معاملہ 29 کو کیوں اٹھایا گیا، 27 کو کیوں نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کے جواب میں واضح ہے کہ آئینی اور قانونی ماہرین کا ایک طبقہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ 2024 میں پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے سروسز چیف کی ملازمت کو 5 سال کیے جانے کے باوجود ایک رسمی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ اس منصب کے لیے وہ اب بھی ضرورت موجود ہے، پھر چاہے ان تبدیلیوں کو ایسے کیوں نہ تصور کیا جائے، یہ قانون میں ہمیشہ سے موجود ہے۔ دنیا بھر کی آئینی اور قانونی تاریخ میں ایسے الفاظ ہمیشہ تشریح طلب رہتے ہیں اور مخصوص حالات میں ایسے جملوں سے کام چلا بھی لیا جائے تو بعد میں تنگ کرتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سرکاری ملازم کی اپنی ایک سرکاری فائل ہوتی ہے جہاں میعاد ملازمت کے نوٹیفیکیشن لگے ہوتے ہیں۔ اب وہاں ترمیم یا قانون میں ترمیم کے کاغذ تو پھاڑ کر نہیں لگائے جا سکتے نا، نوٹیفیکیشن ہی لگیں گے۔ اس لیے کچھ ماہرین کے خیال میں یہ ضرورت آرمی چیف کے منصب کے لیے رسماً ہی صحیح لیکن بہرحال موجود ہے۔ اب سی ڈی ایف کے منصب کے نوٹیفیکیشن کے لیے خواجہ آصف کی ٹویٹ
کے عملی حصے پر آ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ وضاحت 30 نومبر کو کیوں کی گئی؟ نوٹیفیکیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، یہ کہہ گئے۔ سوال یہ بھی ہے کہ نوٹیفیکیشن کی کوئی گتھی ہے؟ نوٹیفیکیشن کوئی ایسی گتھی ہے جو سلجھ نہیں رہی؟ ایک سادہ سا نوٹیفیکیشن ہے جو 27 نومبر کو ہو جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ بھی ہے کہ پھر 30 نومبر کو عمل شروع ہوا تو کب جا کر ختم ہوگا؟ کیا یہ نوٹیفیکیشن اتنا پیچیدہ ہے کہ وضاحت کے باوجود ایک رات گزرنے اور دوسرا دن آدھا بلکہ 2 دن گزرنے کے باوجود نہیں ہو پا رہا؟ سوال یہ بھی ہے کہ ان اہم ترین ایام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن جانے میں کیوں عافیت سمجھی؟ سوال یہ بھی ہے کہ ان حالات میں وزیر دفاع کیوں جرمنی چلے گئے، باہر چلے گئے؟ کیا یہ سب پہلے سے طے شدہ ایک منصوبہ نہیں لگتا؟ اندرونی حالات کی کشمکش کے احوال بیان کرنا تو مناسب نہیں، مگر اس کھیل میں کمزور سیاسی حمایت کے باوجود نون لیگ کی حکومت نے جو لچ تلنے کی اپنی سی کوشش کی ہے وہ انتہائی خطرناک نتائج پیدا کرنے والی ہے۔ طاقت کے کھیل میں خالی اطاعت گزاری سے بھی کام نہیں بنتا۔ اچھا ناظرین، وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردی اور سرحد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کے پی میں گورنر راج لگانے پر غور کیا جا رہا ہے، صوبے کے حالات اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ گورنر راج کی دھمکیوں کے بارے میں سن لیں، میں ناظرین آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ خالی خلی صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں، یہ دھمکیاں ہیں۔ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کا پہلے ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا۔ پہلے بھی ایک دفعہ یہی ڈنڈورا خالی ڈھول پیٹا گیا تھا اور پھر بیک آؤٹ کر لیا گیا تھا۔ ویسے بھی اتنا کچھ کر لیا ہے تو گورنر راج بھی لگا کے دیکھ لیں۔ جو صوبہ پہلے ہی دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، سیاسی عدم استحکام کا بری طرح شکار ہے، جو حاصل کرنا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ویسے آئین میں گورنر راج سے متعلق جو لکھا ہوا ہے وہ بھی اس بارے میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ ان حالات میں گورنر راج لگانا سوائے حماقت کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر گورنر راج لگایا گیا تو بات پھر کے پی تک نہیں رکے گی، قومی اسمبلی اور دوسری صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے آئیں گے۔ اس کے لیے ملک کو اتنی بڑی مصیبت سے دوچار کرنے کا کوئی بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ لاہور میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سہیل افریدی کی نہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، نہ مرکز کے ساتھ نہ مرکز ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اور اندر خانے ناظرین اسی اجلاس میں یہ بات بھی ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ کسی طرح سوشل میڈیا پر سہیل افریدی کو بھی کمپرومائزڈ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ یہ ناظرین اور یہ کہا جائے کہ جی سہیل افریدی نے بھی اندر کھاتے ہاتھ میں لا لیا ہوا ہے، یہ محض جذباتی تقریریں کر کے کارکنوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، مگر عملی طور پر یہ پوری طرح کمپرومائزڈ ہے۔ یہ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ چند روز میں دیکھ لیجئے گا، جب گورنر راج والا پروپیگنڈا ٹھنڈا پڑ جائے گا تو پھر یہی سہیل افریدی جو ہے نا، سہیل افریدی کمپرومائزڈ والا جو چورن ہے، یہ اگلے سٹیپ میں متعارف کروایا جائے گا۔ اچھا ناظرین، ریاست ساکھ کے بحران کا شکار ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اور بری طرح شکار ہے۔ یہ بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرے سے گہرا تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معروف صحافی سوراب برکت کا معاملہ لے لیں، مہذب اور لیکن دو ٹوک لہجے میں بات کرنے انٹرویو کرنے والے سوراب برکت کا قصور یہ ہے کہ اس نے آزاد کشمیر میں چلنے والی تحریک کو گراؤنڈ پہ جا کے کور کیا ہے، مظاہرین سے بات کی ہے، ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ اس پر کہیں بھی ایسی کوئی غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے کام پر کہیں بہت زیادہ پریشانی تھی۔ سوراب برکت کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا، جس پر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت میں ایف آئی اے نے کہا کہ جی سوراب برکت نے کیس میں مطلوب نہیں ہے، ان کا نام بھی اب سٹاپ لسٹ میں نہیں ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے کا موقف سننے کے بعد کیس نپٹا دیا۔ پھر جب سوراب برکت اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تب ایف آئی اے نے انہیں اسلام آباد سے گرفتار کر لیا اور کئی روز لاپتہ رکھا، پھر لاہور کی ایک عدالت میں پیش کر دیا گیا، حالانکہ اسلام آباد سے لاہور منتقلی کے لیے عدالت سے راہداری ریمانڈ لینا ضروری تھا، ایسا نہیں کیا گیا۔ اب لاہور کی عدالت نے ان کا 4 روزہ ریمانڈ دے رکھا ہے اور وہ ایف آئی اے کی حراست میں، جہاں انہیں کھانا بھی نہ دیے جانے کی اطلاعات ہے۔ سوراب برکت کے وکلاء گزشتہ روز کھانا لے کر گئے تو انہیں بھی بٹھا لیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آئندہ کھانا لانے کی کوشش کی تو آپ کو بھی دھر لیں گے۔ سوراب برکت کے کشمیری ہونے کے ناطے پاکستانی نہیں ناظرین، دنیا بھر میں اس حوالے سے ان کی گرفتاری ہے، یہ تشویشناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کشمیری سراپا احتجاج ہے اس پہ، مگر حکومت کو تو لگتا ہے ناظرین نہ اپنی ساکھ کی فکر ہے، نہ قوانین کا کوئی پاس ہے، نہ ہی پاکستان کے عالمی تشخص کا کوئی لحاظ ہے۔
یہی صورتحال ایک اور سوشل میڈیا صحافی جو ہے آغا شیخ سرور کی ہے، یہ کئی روز سے ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، اور ان کا قصور بھی بس اتنا ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کی سرگرمیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اس کھلی ناانصافی اور لاقانونیت پر ہماری کئی صحافتی تنظیموں نے بھی عجیب و غریب سی خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے۔ کوئی حکمرانوں کو جا کے سمجھائے کہ ہر چیز کو تباہ کرنا کیوں ضروری ہو گیا۔ بہرحال ناظرین، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وطن عزیز کو حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آخر میں نعیم زرار صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ ہم اہل دل ہیں، نیا معجزہ دکھائیں گے۔ ہم اہل دل ہیں، نیا معجزہ دکھائیں گے۔ چراغ بوئیں گے اور روشنی اگائیں گے۔ میرے وطن، ہمیں مشکل میں آزما لینا کہ اپنی جان پر ہم لوگ کھیل جائیں گے، کہ اپنی جان پر ہم لوگ کھیل جائیں گے۔ جسے یہ وہم ہے کہ ظلم جیت سکتا ہے، جسے یہ وہم ہے کہ ظلم جیت سکتا ہے، وہ اور زخم دے، ہم اور سر اٹھائیں گے۔ ہم اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، ہم اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں۔ ہمارا حوصلہ کیا آپ آزمائیں گے، ہمارا حوصلہ کیا آپ آزمائیں گے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔